السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 20 رمضان المبارک، انگریزی تاریخ 22 اپریل ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ بیت المقدس میں کشیدگی، اسرائیل کے غزہ پر شدید فضائی حملے۔ اسرائیل کے لڑاکا طیاروں نے جمعرات کو اعلی صبا غزہ کی پٹی پر فضائی حملے کیے، جن سے ہونے والے نقصان کے بارے میں تاحال اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق گزشتہ سال 11 روزہ جنگ کے بعد یہ دونوں حریفوں کے درمیان سب سے شدید جھڑپ ہے۔ اسرائیلی پولیس نے بتایا کہ بدھ کی شام کو غزہ سے ایک راکٹ جنوبی اسرائیلی قصبے سدیروت کے ایک باغ میں گرا، تاہم اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ عینی شاہدین اور سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ اسرائیل نے وسطی غزہ میں نصف شب کے بعد جوابی حملہ کیا۔ اس کے بعد فلسطینی گروپ حماس کی جانب سے مبینہ طور پر غزہ سے اسرائیل کی جانب 4 راکٹ داغے گئے۔ اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے لڑاکا طیاروں نے غزہ میں ایک عسکری پوسٹ اور ایک سرنگ میں قائم کمپلیکس کو نشانہ بنایا، جہاں راکٹ انجنوں کی تیاری کے لیے استعمال ہونے والا خام کیمیکل موجود تھا۔ غزہ پر حکمرانی کرنے والے فلسطینی گروپ حماس نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیلی طیاروں پر زمین سے فضا میں راکٹ فائر کیے ہیں۔ واضح رہے کہ مسجد اقصیٰ کے کسٹوڈین اردن اور اسرائیلی حکومت کے درمیان رمضان سے قبل مذاکرات ہوئے تھے اور ماہ مقدس میں مسلمانوں کی بڑی تعداد کی آمد کے امکان پر خصوصی انتظامات اور ضابطۂ اخلاق پر اتفاق کیا گیا تھا، تاہم اسرائیل کی جانب سے اس ضابطۂ اخلاق کی مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ افغانستان میں متعدد دھماکوں میں 10 افراد جاں بحق، 40 زخمی۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں جمعرات کو پولیس کے مطابق سلسلے وار بم دھماکوں میں کم از کم 10 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مزار شریف میں جمعرات کو ہونے والے اس دھماکے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق دولت اسلامیہ نے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا کہ خلافت کے سپاہی ایک بیگ مسجد کے اندر لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے اور جب یہ نمازیوں سے بھر گئی تو دور سے کھڑے ہو کر دھماکہ کر دیا۔ جمعرات کو ہونے والے حملوں میں بدترین 3 حملے مزار شریف میں ہوئے، جہاں 10 افراد اس وقت جاں بحق ہو گئے جب وہ عبادت کر رہے تھے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق مزار شریف کے مرکزی اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر غوث الدین نے بتایا کہ ان حملوں میں 40 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں ایمبولینسوں اور پرائیویٹ گاڑیوں کے ذریعے اسپتال لایا گیا۔ ادھر دوسری جانب جمعرات ہی کو کابل میں سڑک کنارے نصب بم کے پھٹنے سے 2 بچے زخمی ہو گئے۔ اس بم حملے میں بھی اہل تشیع کو نشانہ بنایا گیا، کیونکہ یہ دھماکہ دشت برشی کے علاقے میں ہوا، جہاں رہائشیوں کی اکثریت کا تعلق شیعہ کمیونٹی سے ہے۔ جمعرات کو تیسرا دھماکہ شمالی صوبے قندوز میں ہوا۔ طالبان کے صوبے قندوز کے لیے اطلاعات کے سربراہ مطیع اللہ روحانی کے مطابق اس دھماکے کی زد میں آنے والی گاڑی میں میکینک سوار تھے، جنہیں طالبان نے کام کے لیے ٹھیکہ دیا تھا۔ جمعرات کے سلسلے وار دھماکے افغانستان میں نسبتاً کئی ماہ کے سکوت کے بعد ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب ملک میں طالبان حکمرانوں نے اقتدار میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ داعش خراسان کے خلاف کارروائیاں شروع کی ہیں۔ طالبان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے کہا ہے کہ ان بم دھماکوں میں ملوث عناصر کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا، جلد ہی مجرم عدالت کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ افغانستان میں ٹک ٹاک اور PUBG پر پابندی کا فیصلہ۔ افغانستان کے نائب ترجمان انعام اللہ سمنگانی کے مطابق وزارت مواصلات و ٹیکنالوجی سے کہا گیا ہے کہ وہ ملک میں ٹک ٹاک اور PUBG کو بند کر دیں۔ ترجمان انعام اللہ سمنگانی نے یہ بات سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو گمراہ ہونے سے روکنے کے لیے وزارت مواصلات و ٹیکنالوجی کو افغانستان میں PUBG گیم اور ٹک ٹاک اپلیکیشن بند کرنے کا کہا گیا ہے۔ انعام اللہ سمنگانی نے ٹویٹر پر کہا
کہ سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی اپلیکیشن نوجوان نسل کو گمراہ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وزارت مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی کو غیر اخلاقی مواد کی اشاعت کو بھی روکنا چاہیے۔ بعد ازاں انہوں نے ٹیلی فون پر امریکی جریدے بلومبرگ کو بتایا کہ ٹک ٹاک کا گندا مواد اسلامی قوانین سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ یہ فیصلہ بدھ کو کابینہ کے اجلاس کے دوران کیا گیا۔ اگست 2021 میں برسر اقتدار آنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب طالبان نے کسی ایپ پر پابندی لگائی ہے۔ انعام اللہ سمنگانی نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں بہت سی شکایات موصول ہوئی ہیں کہ ٹک ٹاک ایپ اور پب جی کس طرح لوگوں کا وقت ضائع کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ انٹرنیٹ سرورز سے ان ایپس کو ہٹا دے اور انہیں افغانستان میں ہر شخص کے لیے ناقابل رسائی بنائے۔ اس سے قبل افغانستان سے بھاگنے والے سابق صدر اشرف غنی کی حکومت نے بھی پب جی گیم پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم وہ اس میں ناکام رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 40 لاکھ صارفین سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، جن میں فیس بک سب سے زیادہ مقبول ہے۔ عمران خان کے سرکاری ہیلی کاپٹر پر 98 کروڑ روپے اخراجات آئے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سرکاری ہیلی کاپٹر کے استعمال پر گزشتہ 3.5 برسوں کے دوران تقریباً 98 کروڑ 35 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے جمعرات کو اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ سائیکل پر دفتر جائیں گے، مگر بنی گالہ سے وزیر اعظم ہاؤس تک ہیلی کاپٹر پر جاتے رہے، جس پر قوم کے 98 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ یاد رہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے ابتدائی دنوں میں جب وزیر اعظم عمران خان کے ہیلی کاپٹر کے استعمال پر تنقید ہوئی تھی تو اگست 2018 میں اس وقت کے وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ہیلی کاپٹر کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ روٹ لگا کر عوام کو تنگ نہ کیا جائے۔ انہوں نے ایک نجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ ہیلی کاپٹر اتنی مہنگی سواری نہیں، بلکہ اس پر صرف 50 سے 55 روپے فی کلومیٹر خرچہ آتا ہے۔ تاہم مسلم لیگ نون حکومت کی جانب سے جو دستاویز جاری کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر کی سواری پر فی گھنٹہ 2,75,000 روپے صرف ایندھن کی مد میں خرچ ہوتے ہیں۔ اس طرح فلائٹ کا کل خرچ 47 کروڑ 36 لاکھ روپے آیا ہے، جبکہ مرمت اور دیکھ بھال کی مد میں تقریباً 52 کروڑ روپے اخراجات میں آئے ہیں۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر الزام لگایا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا نہیں کمایا جتنا توشہ خانے سے کمایا ہے۔ انہوں نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ تحائف ضرور تھے لیکن آپ کی دکان نہیں تھی۔ مریم اورنگزیب کے مطابق توشہ خانے سے 58 تحائف لیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرا تحفہ میری مرضی کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کیونکہ یہ پاکستان کے تحفے تھے۔ سابق خاتون اول کی دوست فرح خان کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف ثبوت موجود ہیں، اگر نہ ہوتے تو وہ فرار نہ ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ثبوت عوام کے سامنے بھی رکھے جائیں گے اور عمران خان کو بھی بھجوائے جائیں گے۔ G20 میٹنگ، روس کی شرکت پر امریکہ اور اتحادیوں کا واک آؤٹ۔ واشنگٹن میں G20 ممالک کے وزارت خزانہ کے نمائندوں کے ایک اجلاس میں جب روسی نمائندے نے اپنی تقریر کا آغاز کیا تو یوکرین جنگ پر احتجاج کے ضمن میں امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا کے نمائندوں نے واک آؤٹ کر دیا۔ روئٹرز نے اجلاس کی کارروائی سے واقف ایک ذریعے کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس موقع پر یوکرینی حکام نے بھی واک آؤٹ کیا جو واشنگٹن میں موجود ہیں تاکہ اربوں ڈالرز اضافی امداد حاصل کر سکیں۔ انڈونیشیا کی وزیر خزانہ سری ملیانی اندراوتی واشنگٹن میں ہونے والے G20 کے اجلاس کی سربراہی کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس سے واک آؤٹ سے مکمل حیرانی نہیں ہوئی اور گروپ کی وسیع تر گفتگو متاثر نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اعتماد ہے کہ اس سے G20 فورم کی اہمیت اور تعاون زائل نہیں ہوگا۔ G20 ممالک کی تنظیم میں وہ مغربی ممالک بھی شامل ہیں جو ماسکو پر یوکرین میں جنگی جرائم کا الزام لگاتے ہیں، اور چین، بھارت، انڈونیشیا اور جنوبی افریقہ بھی اسی گروپ میں ہیں جنہوں نے مغرب کی جانب سے روس پر عائد پابندیوں کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ انڈونیشیا کی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ اجلاس میں کچھ ممالک نے جنگ کے خلاف بات کی ہے لیکن انہوں نے ان ممالک کی نشاندہی نہیں کی۔
G20 वाशिंगटन इजलास का एजेंडा क्या था? वाशिंगटन में होने वाले G20 इजलास का महवर था कि किस तरह आलमी मईशत को रूस के हालिया हमले के झटके से बाहर निकाला जा सकता है, जिससे खुराक और फ्यूल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। और IMF ने इस साल आलमी बढ़ोतरी की शरह कम करके 3.6% कर दी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूस को G20 ममालिक की तंजीम से निकालने की तजवीज़ दी थी और मगरबी ममालिक ने हमले के जवाब में रूस पर पाबंदी आयद की थी, जिसका मकसद रूस की मईशत को नुकसान पहुंचाना और इसे आलमी सतह पर तनहा करना था। बेशतर ममालिक में ईद उल फित्र 2 मई को होगी। मुत्तहिदा अरब इमारात के बैनुल अक़वामी मरकज़ फ़लकियात ने पेशिनगोई की है कि उन बेशतर ममालिक में ईद उल फित्र 2 मई को मनाई जाएगी, जहां 1 अप्रैल से रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हुआ था। UAE की सरकारी खबर रसा एजेंसी वाम के मुताबिक मरकज़ के डायरेक्टर इंजीनियर मोहम्मद शौकत आउदा ने वजाहत की कि 30 अप्रैल को शव्वाल का हिलाल देखना नामुमकिन होगा, क्योंकि चांद सूरज से पहले गुरूब हो जाएगा। इसलिए 2 अप्रैल को रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ करने वाले ममालिक 1 मई को रमज़ान का इख्तिताम करेंगे और 2 मई को उनके यहाँ ईद उल फित्र मनाई जाएगी। और वो ममालिक जहाँ 3 अप्रैल को रमज़ान का आगाज़ हुआ था, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलाइशिया, ब्रुनई, भारत, ओमान, उर्दून और मराकश वगैरह, वहाँ 1 मई को शव्वाल के हिलाल की रुयत मुमकिन होगी, ताकि ये तयन किया जा सके कि ईद उल फित्र का पहला दिन कब है। इस दिन इन ममालिक में 29वां रोज़ा होगा। ताहम आउदा ने कहा कि 1 मई को ऑस्ट्रेलिया और आसपास के इलाकों में नए हिलाल की रुयत बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ वस्ती और मगरबी एशिया, यूरोप के बेशतर इलाकों और अफ्रीका के जुनूब में दूरबीन के जरिए नए हिलाल की रुयत मुमकिन होगी। उनकी राय में ज़्यादातर ममालिक 1 मई को ईद का चांद देखने की कोशिश करेंगे और वो 2 मई को ईद उल फित्र का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान 3 मई को ईद के पहले दिन के तौर पर मनाएंगे। इसके साथ ही खबरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहजा फरमाने पर शुक्रिया। वीडियो में कोई चीज़ पसंद आई हो तो बराए करम लाइक के बटन को प्रेस फरमा दें। मिलते हैं शाम 8 बजे इंडिया की खबरों वाली अगली वीडियो में। और अगर आप 8 बजे के बाद ये वीडियो देख रहे हों तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नुमादार हो रही होगी। थंबनेल पर टच कर आज के इंडिया की खबरें भी सुन सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।